شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ توانائی کے شعبے میں اصلاحات کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر منصوبہ بندی نے بہتر اقتصادی اشاریوں پر اطمینان ظاہر کیا ہے۔ پاکستان نے پاک افغان سرحد پر افغان فورسز کی طرف سے جارحیت کی کارروائی ناکام بنا دی ہے۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا پہلا کرکٹ ٹیسٹ ملتان میں جاری ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ آج وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت میں توانائی کے بارے میں کابینہ کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں بجلی کی پیداوار اور خریداری کے لیے خود مختار نظام اور مارکیٹ آپریٹر کے قیام کی منظوری دی گئی۔ وفاقی کابینہ سے بھی اس نظام کی منظوری لی جائے گی۔ ISMO کو کمپنیز ایکٹ 2017 کے تحت سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن کے ساتھ رجسٹرڈ کیا جائے گا۔ یہ نظام ملک میں بجلی کے واحد خریدار کی حیثیت سے حکومت کے کردار کو بتدریج ختم کر کے بجلی کی مارکیٹ کو ملٹی پلیئر خود مختار مارکیٹ میں تبدیل کر دے گا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ بجلی کے شعبے میں اصلاحات کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بجلی چوری میں ملوث تقسیم کار کمپنیوں کے ملازمین کے خلاف محکمانہ کارروائی کی جائے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ توانائی کے شعبے میں اصلاحات اور بجلی چوری کی روک تھام یقینی بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی سے کام لیا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف فیصل آباد میں لیفٹیننٹ کرنل محمد علی شوکت شہید کے گھر گئے اور سوگوار خاندان سے اظہار تعزیت کیا۔ لیفٹیننٹ کرنل محمد علی شوکت شمالی وزیرستان میں فتنہ الخوارج کے خلاف لڑائی میں شہید ہو گئے تھے۔ شہید کے بلندی درجات کے لیے فاتح خوانی کی گئی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف، وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ اور سیاسی امور کے مشیر رانا ثناء اللہ بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل اختر نواز ستی نے چیئرمین فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے ان سے حلف لیا۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ پاکستان آئندہ دنوں میں شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کی میزبانی کے حوالے سے عالمی سفارتکاری کا مرکز نگاہ ہوگا۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک سمپوزیم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چین اور روس کے وزرائے اعظم اجلاس کے شرکاء میں شامل ہیں۔ اقتصادی اشاریوں پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ مہنگائی کی شرح میں کمی آئی ہے اور اسٹاک مارکیٹ میں تاریخی تیزی کا رجحان دیکھا گیا ہے۔ احسن اقبال نے بحری معیشت سے بھرپور استفادہ کرنے کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ پاکستان نے پاک افغان سرحدی علاقے میں نوشکی غزنالی سیکٹر پر افغان فورسز کی جارحیت ناکام بنا دی ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان فورسز نے پاکستانی چوکیوں پر فائرنگ کی۔ جوابی کارروائی میں پاکستانی فورسز نے افغان چوکیوں کو نشانہ بنایا۔ پاک افغان سرحد پر فائرنگ کا تبادلہ اس وقت ہوا جب پاکستانی فورسز باڑ کی مرمت کر رہی تھیں۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان کی جانب سے مؤثر جوابی کارروائی سے افغان فورسز کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے مؤثر اقدامات جاری رکھے گا۔ سیکیورٹی ذرائع نے کہا کہ پاکستانی سیکیورٹی فورسز اپنی سرزمین کی سالمیت پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گی۔ پاکستان نے ترقی کے مربوط منصوبے کی تیاری کے لیے وسیع تر سیاسی استحکام کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں دوسری کمیٹی کے عمومی بحث میں ایک بیان میں پاکستان کے اقوام متحدہ میں مستقل مندوب منیر اکرم نے تجویز دی کہ ترقی پذیر ممالک میں اقوام متحدہ کا نظام قائم کیا جائے تاکہ عوامی اور سرکاری سرمایہ کاری کو بنیادی ڈھانچے میں سہولت فراہم کی جا سکے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اس طرح کا طریقہ کار براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری پر نظر ثانی کرے گا، جس میں 2023 میں 26% کی کمی واقع ہوئی تھی۔ منیر اکرم نے ترقی پذیر ممالک سے تعاون کے لیے موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے انصاف، موسمیاتی تبدیلی کی روک تھام کے لیے مالی تعاون بڑھانے اور تجارتی اصلاحات کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے ٹیکنالوجی کو بین الاقوامی سطح پر عوامی بہبود کے لیے بروئے کار لانے پر زور دیا، جس میں مصنوعی ذہانت کے حوالے سے حقوق دانش اور معاہدوں پر توجہ مرکوز کی گئی۔
شام کے دارالحکومت دمشق میں اسرائیل کے فضائی حملوں میں کم از کم 7 افراد شہید اور 11 زخمی ہو گئے ہیں۔ ملتان میں 3 میچوں کی سیریز کے پہلے کرکٹ ٹیسٹ کے تیسرے روز انگلینڈ نے پاکستان کے خلاف اپنی پہلی اننگز میں اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 472 رنز بنائے تھے اور اس کے 3 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ اس سے قبل پاکستانی ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 556 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk پر اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔